بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج تحریک علی گڑھ ہمارا موضوع ہوگا۔ 1857 کی جنگ آزادی ہندوؤں اور مسلمانوں نے متحد ہو کر انگریز کے خلاف لڑی اور ناکام ہوئے۔ جنگ کے خاتمہ پر صرف اور صرف مسلمان ذمہ دار ٹھہرے اور حکومت کے عتاب کا نشانہ بنے۔ مسلمانوں کی تعلیمی، معاشرتی اور معاشی زندگی کا نظام درہم بھرم ہو گیا۔ اس حقیقت کا اعتراف خود انگریز کی اپنی تحریروں میں بھی موجود ہے۔ ولیم ہنٹر، جو کہ ایک بہت بڑے مصنف، کہتے ہیں مسلمان ہونا جرم قرار پایا۔ مسلمانوں کی جائیدادیں اور جاگیریں ہندوؤں اور سکھوں میں تقسیم کر دی گئیں۔ ایسے سنگین حالات میں سر سید نے مسلمانوں کے تحفظ کا بیڑا اٹھایا۔ طالبات، سر سید وقت کی ضرورت کو سمجھتے تھے اور اس ضرورت کو سمجھتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ مسلمانوں کو جدید سائنسی علوم اور انگریزی زبان سیکھنی ہے، اور انہوں نے اپنی کوششوں کا آغاز کیا۔ آپ کے دوستوں نے آپ کا ساتھ دیا، جن میں محسن الملک، وقار الملک، مولانا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا چراغ علی شامل ہیں۔ سر سید کی تحریک کو، سر سید کی ان ساری خدمات کو جو کہ مسلمانوں کے لیے تھیں، وہ ایک تحریک کی صورت اختیار کر گئیں۔ وقت کے ساتھ علی گڑھ اس کا مرکز ٹھہرا اور اس تحریک کو ہم تحریک علی گڑھ کے نام ہی سے جانتے ہیں۔ علی گڑھ تحریک ایک ہمہ گیر اور جامع تحریک تھی، جس نے مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا آغاز کیا۔ عزیز طالبات، تحریک علی گڑھ کا جائزہ لیں تو اس کے مختلف پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعلیمی پہلو پر نظر ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ سر سید جانتے تھے کہ مسلمان جدید سائنسی علوم اور انگریزی زبان سیکھ کر ہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ سر سید نے تعلیم کے ذریعے مسلمانوں کی ترقی کا بیڑا اٹھایا۔ آپ نے اس کے لیے جدید علوم، معاشرتی علوم کے حصول کی سہولتیں فراہم کیں۔ انگریزی تعلیم کو مسلمانوں کی کامیابی کا زینہ قرار دیا تاکہ ہندوؤں کے مساوی معاشرتی اور معاشی درجہ حاصل کر سکیں۔ اگر ہم سر سید کی تعلیمی خدمات کو احاطہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے فوراً بعد ان برے حالات میں 1959 میں سر سید نے ایک اسکول کھولا جو کہ مراد آباد میں تھا، اور اس کے بعد جب آپ غازی پور میں ٹرانسفر ہوئے تو 1862 میں وہاں بھی مدرسے قائم کیے۔ ان مدرسوں میں فارسی کے علاوہ انگریزی زبان اور جدید علوم پڑھانے کا بندوبست کیا گیا۔ 1863 میں غازی پور میں ہی آپ نے ایک ادارہ بنایا جس کا نام تھا سائنٹیفک سوسائٹی، اور اس کے قیام کا مقصد تھا مغربی زبانوں میں لکھی گئی کتب کے اردو زبان میں تراجم کرنا۔ جب آپ علی گڑھ منتقل ہوئے تو اس سوسائٹی کا دفتر بھی علی گڑھ منتقل کر دیا گیا،
اور وہ سال تھا 1876 کا سال۔ سائنٹیفک سوسائٹی نے بہت بڑا کام کیا، مغربی ادب، سائنس اور دیگر علوم کا بہت سا سرمایہ اردو زبان میں منتقل کیا گیا۔ سوسائٹی کی خدمات کی بدولت اردو زبان کو بھی بہت ترقی ملی۔ اگلے آنے والے سالوں میں ہم 1875 کا جائزہ لیں تو ہمیں وہ اسکول نظر آتا ہے جس کو علی گڑھ اسکول کا نام دیا گیا، جس کو ہم MAO ہائی اسکول کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ 2 سال کے بعد اس کو کالج کا درجہ مل گیا، اور وقت کے ساتھ سر سید کی وفات کے بعد اس کو یونیورسٹی کا درجہ مل گیا۔ وہ یونیورسٹی جو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کہلائی، جس نے تحریک پاکستان میں بہت ساتھ دیا۔ ان اداروں میں سر سید نے انگریز اساتذہ کی بھی خدمات حاصل کیں۔ قائد اعظم کا حوالہ لیں تو قائد اعظم علی گڑھ کے اسٹوڈنٹس پر بڑا اعتماد کرتے تھے۔ اگلے آنے والے سالوں میں ہم جائزہ لیتے ہیں سن 1886 کا۔ 1886 میں سر سید نے ایک ادارے کی بنیاد رکھی جو کہلاتا ہے محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس۔ مسلم قوم کی تعلیمی ضرورتوں کے لیے رقوم کی فراہمی میں اس ادارے نے بڑی مدد دی۔ کانفرنس کی کارکردگی سے متاثر ہو کر مختلف شخصیات نے اپنے اپنے علاقوں میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ لاہور میں اسلامیہ کالج، کراچی میں سندھ مسلم مدرسہ، پشاور میں اسلامیہ کالج اور کانپور میں حلیم کالج کی بنیاد رکھی گئی۔ یعنی لاہور کا حوالہ لیں یا کراچی کا یا پشاور کا، یہ وہ علاقے ہیں جو آج پاکستان میں شامل ہیں۔ یعنی کہ ہندوستان کے ہر حصے میں اور خاص طور پہ پاکستان کے ان علاقوں کا حوالہ لیں تو سر سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں کی خدمات جن سی ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اور یہ وہ ادارے ہیں، اسلامیہ کالج پشاور کا حوالہ اگر ہم لے لیں تو یہ وہ ادارہ ہے جس نے تحریک پاکستان میں، جس کے اسٹوڈنٹس نے تحریک پاکستان میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نہ صرف علی گڑھ کالج کے طلباء پر اعتماد کرتے تھے بلکہ آپ کا بہت اعتماد اسلامیہ کالج کے اسٹوڈنٹس پر بھی تھا، اور جس کو ثابت کرتی ہے 1940 کا وہ سیشن، مسلم لیگ کا وہ اجلاس جس میں کہ قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی، اس میں قائد اعظم کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامیہ کالج کے اسٹوڈنٹ نے لی، اور نظریہ پاکستان کو گھر گھر پہنچانے میں ان اداروں نے اپنا بڑا اہم کردار ادا کیا۔ شکریہ۔